آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دے دیا ہے، ہر چیز کا علم دے دیا ہے۔ آدم نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا ہے۔ قیامت تک جو چیزیں وجود میں آنے والی تھی سب چیزوں کا علم آدم کو اللہ نے دے دیا ہے۔ ابھی چیزوں کا وجود بھی نہیں آیا لیکن وہ ان چیزوں کی شکلیں صورت نام اللہ نے بتا دی ہے۔ اللہ وسلم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کریم کسی نبی کو جاہل بنا کر نہیں بھیجتا، جب بھی بھیجتا ہے اپنے نبی کو پڑھا کر سکھا کر تربیت دے کر بھیجتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ نے فرمایا ہم جس کسی کو بھی نبی رسول بنا کر بھیجتے ہیں، جس قوم کی طرف بھیجتے ہیں اس قوم کی زبان بھی سکھا کر بھیجتے ہیں، اس قوم کی زبان بھی سکھا کر بھیجتے ہیں۔ تو کیونکہ پہلے جتنے انبیاء کرام آئے تھے وہ ایک قوم کے نبی تھے، ایک قوم کے نبی تھے، تو ایک قوم کی زبان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جو کہ عالمین کے نبی ہیں اور عالمین میں جو بھی ہے اور سرکار نے ان کی زبان اللہ سے سیکھ دی ہے۔ انسان ہو اور حیوان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، اور سب کے زبانیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا تو کمال ہے کہ سرکار کے غلام جو ہے نا وہ بھی پرندوں کی زبانیں جان رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سب کو سکھا کر بھیجا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کیوں پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس سے تو پتہ لگتا ہے حضور کو پتہ نہیں تھا، اس سے پتہ لگتا ہے حضور کو پتہ نہیں تھا، اس لیے حضور نے پوچھ لیا ہے۔ تو یاد رکھنا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا یہ بے علم ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بے علم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ آدمی جانتا بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے۔ یہ باپ جو ہے اپنے بیٹوں سے پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی بار بار پوچھتا رہتا ہے، جب باپ کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح استاد جو پڑھا رہا ہے شاگردوں کو، اس کو علم بھی ہوتا ہے لیکن شاگردوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ یہ پوچھنے میں ایک حکمت اور راز ہے۔ اور اگر یہ بات ہے کہ کسی سے پوچھنا اس کے بے علم ہونے کی دلیل ہے تو پھر یہ مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا، اللہ کی ذات تک جا پہنچے گا۔ تو پھر وہ حدیث آپ نے اکثر بیشتر سنتے ہیں کہ جب اب فرشتے جو اب واپس جا رہے ہیں ہماری ڈاک اثر کے بعد جو ہم نے یہاں بیٹھا ہے، بیٹھے ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، درود پڑھا ہے، یہ سارے ہماری ڈیری فرشتے لے کر جا رہے ہیں آسمان کی طرف اللہ کے بارگاہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا بھی ہے اور وہاں سے بیٹھ کر ہمیں دے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ بھی ہے لیکن پوچھنا ہے کہ حکمت اور راز ہے۔ اللہ اس نے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا ہے نا جبرائیل علیہ السلام سے، اگر حضور نہ پوچھتے تو اس بارے میں وضاحت کیسے ہوتی؟ تعلیم امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے ہمارا تو ایمان ہے
اللہ نے اپنے محبوب سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی. سب کا ایمان ہے نا. جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مقام تک پہنچ گئے, اللہ سب کچھ نیچے حضور کے ساتھ اوپر. کون سی چیز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سے چھپا کر رکھی ہو؟ سب کچھ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو اللہ کے بارگاہ میں پہنچا نا تو میرے یہ دونوں کانوں کے درمیان اس طرح ہاتھ لگا اور جو برف سے ٹھنڈا تھا اور اس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچی اور اس کے ہاتھ کی میں نے ٹھنڈک محسوس کی. وہ ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے, میرے خالق کے کائنات کا وہ ہاتھ تھا. سرکار نے فرمایا وہ ہاتھ میرے دونوں کانوں کے اوپر آیا تو جو کچھ ہو گیا تھا اس کا بھی مجھے علم ہو گیا, جو قیامت کو ہونے والا ہے اس کا بھی مجھے سبحان علم اللہ, ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور قرآن میں ایک نہیں کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دلیل ہے. ایک اور مسئلہ یہ بھی کہ درود جو آپ پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی یہ درود تو قرآن میں ہے, قرآن میں ہے, باقی درود کے الفاظ جو ہے نا, درود کے الفاظ یہ درود ابراہیمی جو ہے نا یہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ احادیثوں میں درج ہے. افضل درود جو ہے وہ تو یہی درود ہے جو درود پڑھتے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا درود پڑھنے کا. اور پھر باقی رہا کہ مختلف سیروں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بھائی اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما, کہ تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. درود وہ درود جس میں صلات بھی ہو سلام بھی ہو, تو اس میں سلام بھی ہے درود صلات بھی ہے, ہم اس میں یہ پڑھتے ہیں. باقی رہا کہ الفاظ ہیں جو مختلف درود, بعض تو کہتے ہیں سبھی کے درود, سبھی کے درود ہے. یہ جو ہم اذان سے پہلے یا بعد میں پڑھتے ہیں, آپ جو کچھ کہتے رہیں درود کی توہین بھی عربی کرتے رہیں, لیکن ہمارا جو ایمان انتقال ہے جن الفاظ کے ساتھ بھی درود پڑھو, میرے اللہ کو وہ درود مقبول پسند ہے. حضرت محترم, اسی طرح جو آپ کو مسائل پوچھ رہے ہوں آپ چپ کر کے آپ ظاہر بھی نہ ہو رہے, آپ مجھے پکڑا دیا کرے, اصلاح ہو جایا کرے گی, اصلاح ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے اللہ کرے ہم سب کا مل بیٹھ کر درود شریف پڑھنا, اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کو جب ہم سوئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کرنا, اپنے محبوب بندوں کا دیدار کرنا. وما علینا الا البلاغ.